نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے معرب اور مبنی اسماء۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو مختلف اعرابی حالتوں میں شکل تبدیل کرتے ہیں انہیں معرب اسماء کہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں انہیں مبنی اسماء کہتے ہیں۔ معرب اسماء مزید دو قسم کے ہوتے ہیں۔ معرب منصرف اسماء نمبر 1، یہ تقریباً 85% اسماء ہے اور تین اعرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 2، معرب غیر منصرف اسماء، یہ تقریباً 13% اسماء ہیں جو تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں، ان پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی حالت جر میں زیر قبول کرتے ہیں، ان کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی شکل سے ظاہر کی جاتی ہے۔ غیر منصرف اسماء کے بارے میں تفصیل سے ہم حصہ دوم میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت ہم صرف یہ یاد کر لیں کہ عربی مؤنث نام مردوں کے ایسے نام جس کے آخر میں گولتا یا الف اور نون ہو، فرشتوں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، غیر عربی نام چند انبیاء علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام کے نام، اور چند جمع مکسر جن میں ایسے مذکر جمع مکسر جن کے آخر میں الف اور حمزہ الف ہو غیر منصرف ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت رفع، حالت جر اور حالت نصب میں ان کے کیا کیا صورت ہے۔ ابراہیم و ابراہیمہ ابراہیمہ، عثمان و عثمانہ عثمانہ، جبریل و جبریلہ جبریلہ۔ باقی رہنے والے تقریباً 2% اسماء مبنی اسماء کہلاتے ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں، اپنی شکل بدلتے نہیں۔ مبنی اسماء کی کوئی خاص علامت نہیں ہوتی۔ حالت رفع میں ھذا ھذا ھذا، اس طرح پھر ذالکا ذالکا ذالکا، الذی الذی الذی۔ کچھ ایسے اسماء بھی ہیں جنہیں غیر منصرف کا کوئی قاعدہ نہیں لگتا مگر عرب اسے غیر منصرف کہتے ہیں، جیسے ابلیس، فرعون، عمر اور جہنم، یہ بھی غیر منصرف ہیں۔ تو اسحاق اسحاقہ اسحاقہ، عائشۃ عائشۃ عائشۃ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو اعرابی حالت، دو شکلیں ہیں ان کی، حالت رفع مختلف ہے اور حالت نصب اور حالت جر ایک جیسے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ والسلام۔